أحسن قولا ممن دعا إلى الله. اور مزید اللہ رب العالمین کا شکر اور کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اور اللہ رب العالمین جو قرآن پاک میں فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نکالا گیا. تو علماء کرام اس کی تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دوسرے کے لیے عام طور سے جو ہے وہ انتم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی میں، کہ انتم، انت، انتم، انتم، اور کئی ہے تو انتم انتن الگ الگ قسم کے لوگوں کے لیے. لیکن یہاں پہ اللہ رب العالمین نے کنتم کا لفظ جو استعمال فرمایا ہے، تو اللہ کا کلام جو ہے وہ نہایت جامع ہے. اللہ کا کلام قرآن پاک جو ہے وہ نہایت جامع ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث شریفہ ہیں وہ بھی نہایت جامع ہیں، کہ ایک حدیث میں کئی معنی چھپے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن پاک کی ایک آیت میں اور ایک حرف میں بہت سارے معنی چھپے ہوتے ہیں. جو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو کنتم کا لفظ ہے وہ مخصوص انہی لوگوں کے لیے ہے جو خود بھی اللہ کے حکموں پہ عمل کر رہے ہوں اور دوسروں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی دعوت بھی دے رہے ہیں. مخصوص جو قرآن پاک میں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ کنتم خیر اخرجت للناس، کہ تم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نکالا گیا ہے. تو اس بہترین لفظ میں وہی لوگ آتے ہیں جو یہ دونوں کام کریں، کیونکہ ہم سب جو آئے ہیں وہ سب سے آخری امت میں آئے. امام الانبیاء، آخر الامام، آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. لیکن جب تک ہم سب کے آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہیں چلے جائیں گے، سارے کے سارے نبیوں پر جنت حرام ہے. جنت حرام ہے، کوئی اندر نہیں جا سکتا. اور جب تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے تب تک باقی امتوں پر بھی جنت حرام. اب اس سے اندازہ لگائے کہ سب سے بعد میں آئے ہیں اور سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، تو کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں ہمارے اندر؟ ارے ہم سے تو پہلے جو امتیں آتی تھیں ان کے تو 1000 سال عمر ہوتی تھی، 1500 سال عمر ہوتی تھی، 3000 سال عمر ہوتی تھی، اور وہ پڑے اتنی عبادت کرتے تھے کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ ولی تھا کہ جنگل میں بیٹھے وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور 500 برس تک اس جگہ سے ہلے نہیں. چیونٹیوں نے ان کے جسم میں بل بنا لیا. جو اللہ کا ذکر اور جو درود شریف وغیرہ پڑھی تو اس کی مٹھاس سے ان کے جسم میں ایسی جو ہے وہ شیرینی سی آ گئی، ان کے خون میں ایسی مٹھاس سی آ گئی کہ چیونٹیوں نے ان کے جسم میں بل بنا لیا. انہیں کوئی خبر نہیں، وہ اللہ کی ذات میں ایسے غلطہ و پیچا. تو ایسے تو اللہ کے ولی گزر چکے ہیں. اور ہم سب کی عمر کتنی؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال. تو ہمارے اندر کوئی سرخاب کے پر تو لگے نہیں کہ سب سے بعد میں آئے ہیں اور سب سے کم عبادت کر کے جائیں اور جنت میں اول درجہ مل جائے. لیکن اس کی خاصیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجا ان کی امتیوں کی ذمہ داری محض یہ تھی کہ اللہ کے حکم پورے کر لو، اپنے نبی کی بات پر عمل کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے. اس امت کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ کے حکم پورے کرو، نبی کے طریقے پہ پورے کرو اور دوسروں کو اس کی دعوت بھی دو. کیونکہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. کیونکہ آپ لوگوں سے مجھے چھوٹی سی شکایت بھی ہے، کیونکہ آپ اپنے ہیں اس لیے شکایت کرنے کا مجھے حق ہے، اور گزارش بھی ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب نہیں کرتے ہیں اور ویڈیوز کو شیئر نہیں کرتے ہیں.
کوشش یہ کریں کہ ہر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں. اگر شیئر کرنا نہیں آتا تو کسی بھائی سے، اپنے کسی جاننے والے بھائی سے سیکھیں کہ ویڈیو کا لنک کیسے شیئر کیا جاتا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ بھائیوں تک ہماری ویڈیوز پہنچیں. اور جو بھائی اس پر عمل کر لے گا، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے، اس عمل کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا فائدہ پہنچا دے اور آپ کو بھی اس کا فائدہ پہنچائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.